اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائیڈنس گرو کے معزز دوستو، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، سن 249 سے 251 عیسوی تک ایک ظالم بادشاہ دقیانوس نے روم جیسے وسیع و عریض ملک پر حکومت کی۔ اس کا دارالحکومت شہر اخسوس تھا، جو ترکیہ کے شہر ازمیر یا اردن کے دارالخلافہ عمان کے نزدیک واقع تھا۔ دقیانوس اپنے منصب و مقام اور جاہ و جلال کی وجہ سے مغرور ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو فرعون کی طرح لوگوں کا خدا سمجھتا تھا۔ انہیں بت پرستی اور اپنی پوجا کرنے کی دعوت دیتا، اور اگر کوئی اسے قبول نہ کرتا تو وہ اسے پھانسی پر لٹکا دیتا۔ اس کے ایسے سلوک سے شہر اور اس کے گرد و نواح میں عجیب و غریب وحشت طاری تھی۔ اس کے 6 وزیر تھے، جن میں سے 3 افراد اس کی دائیں طرف اور 3 بائیں طرف بیٹھتے تھے۔ جو لوگ اس کی دائیں طرف بیٹھتے تھے ان کے نام تملیخہ، مسلمینہ اور نشلینہ تھے، اور جو بائیں طرف بیٹھتے تھے ان کے نام مینوس، دیرنوس اور شازیوس تھے۔ دقیانوس حکومتی امور میں ان سے اصلاح و مشورہ کرتا تھا۔ دقیانوس نے سال میں سے ایک دن کو روز عید قرار رکھا ہوا تھا۔ اس دن تمام لوگ دقیانوس کی سربراہی میں ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کرتے تھے۔ کسی ایک سال میں عید کے دن دقیانوس کے شاہی محل میں ایک شاندار جشن کا پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ لشکر کے بڑے بڑے جنرل اس کی دائیں طرف اور مخصوص مشیر اس کی بائیں طرف کھڑے تھے۔ چنانچہ ایک جنرل نے دقیانوس کو یہ پیغام دیا کہ ایرانی لشکر سرحد پر پہنچ چکا ہے۔ دقیانوس کو جب یہ خبر ملی تو وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ کانپنے لگا اور اس کا تاج سر سے گر گیا۔ اس کے وزیر تملیخہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں کہا کہ یہ شخص اپنے آپ پر خدا ہونے کا گمان کرتا ہے۔ اگر یہ خدا ہے تو پھر کیوں اس خبر سے اتنا غمزدہ ہو گیا ہے؟ یہ 6 وزیر ہر روز اپنے میں سے کسی ایک کے گھر اکٹھے ہوتے تھے۔ اس دن تملیخہ کی باری تھی۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کے لیے بہترین قسم کا کھانا تیار کروایا، لیکن وہ پریشان حال نظر آ رہا تھا۔ اس کے سب وزیر دوست آئے ہوئے تھے اور دسترخوان پر بیٹھے تھے، لیکن تملیخہ ناخوش لگ رہا تھا اور کھانے کی طرف اس کا دھیان نہ تھا۔ آخرکار دوستوں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تملیخہ نے کہا، میرے دل میں ایک بات آئی ہے جس سے میری بھوک، پیاس اور نیند اڑا دی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تملیخہ نے کہا، یہ بلند و بالا آسمان جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ زمین اور اس کی حیرت انگیزیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انہیں پیدا کرنے والی کوئی طاقتور و توانا ہستی موجود ہے۔ میں اس فکر میں غرق ہوں کہ مجھے انسان کی شکل و صورت کس نے دی ہے؟ کس نے مجھے بچپن میں ماں کے دودھ اور چھاتی سے مانوس کیا؟ کس نے مجھے پالا پوسا؟ آخر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں یہ سب کچھ دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا اور خلق کرنے والا ضرور ہے۔ تملیخہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ان کی روحوں کی گہرائی میں بیٹھ گئی، چونکہ وہ دلی طور پر آمادہ تھے۔ تملیخہ نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ وہ اٹھے اور تملیخہ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے وسیلے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے، حق تمہارے ساتھ ہے، اب بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ تملیخہ اٹھا اور اپنے باغ کی کچھ کھجوریں 3000 درہم میں فروخت کی، اور ان سب نے بام مل کر ارادہ کیا کہ چوری چھپے شہر سے کوئے بیابان کی طرف نکل جائیں اور یوں بت پرستی کے چنگل سے نجات پائیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کے وقت اندھیرے میں شہر سے فرار ہو گئے۔ جب وہ 20 میل سے زیادہ فاصلہ طے کر چکے تو تملیخہ نے کہا، اب جب کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر خدا سے دل لگا چکے ہیں اور رائے آخرت پر چل نکلے ہیں، تو ہمیں راستہ ان قیمتی گھوڑوں پر طے نہیں کرنا چاہیے، لہذا بہتر ہے گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور اس راستے کو پیدل طے کیا جائے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے کام میں کوئی آسانی پیدا کر دے۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور پیدل سفر کرنے لگے۔ انہوں نے تقریباً 21 میل کا سفر طے کیا۔ ان کے پاؤں زخمی اور خون آلود ہو گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔
اس سے پانی اور دودھ کا مطالبہ کیا۔ چرواہے نے ان کی میزبانی کی اور کہا تم لوگوں کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ اشراف میں سے ہو، گویا کہ دقیانوس کے ظلم و ستم سے فرار کیے ہوئے۔ انہوں نے چرواہے کے سامنے حقیقت بیان کی۔ چرواہے نے کہا چونکہ میں ہمیشہ بیابان اور زمین و آسمان کو دیکھتا ہوں تو اتفاق سے میرے دل میں بھی ایسی ہی سوچ نے جنم لے لیا ہے کہ انہیں پیدا کرنے والا کوئی طاقتور و قدرت مند ہے۔ چرواہے نے ان کے ہاتھ پر بوسے دیے اور ان کو کہا کہ جو کچھ آپ لوگوں کے دلوں میں آیا ہے وہی کچھ میرے دل میں بھی ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کے حوالے کر دوں اور آپ حضرات کے ساتھ ہو جاؤں۔ انہوں نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا۔ چرواہے نے بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کے حوالے کی اور واپس آ کر ان کے ساتھ مل گیا۔ اس کا کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس کتے کو ہم اپنے امرا لے جائیں تو ممکن ہے اس کی آواز سے ان کا راز فاش کر دے، لہذا کتے کو بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کتے نے پیچھا نہ چھوڑا اور بالآخر قدرت الہی سے اسے زبان ملی تو اس نے کہا مجھے اپنے ساتھ آنے دو تاکہ میں راستے میں تمہاری حفاظت کروں۔ ان لوگوں نے کتے کو آزاد چھوڑ دیا اور اپنے راستے پر چلتے بنے۔ جب رات چھا گئی تو وہ ایک پہاڑ کے دامن پر پہنچے تو وہ پہاڑ پر چڑھے اور ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ انہیں اس غار کے قریب پانی کا چشمہ اور پھلدار درخت نظر آئے، وہاں سے پانی پیا اور پھل کھائے، پھر تھکاوٹ دور کرنے کی خاطر آرام کرنے لگے اور کتا غار کے دانے پر پاؤں پھیلائے ان کا محافظ بنا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ ان کی روحیں قبض کر لے۔ یوں ان پر موت کی طرح ایک گہری نیند طاری ہوگی۔ چونکہ عربی زبان میں غار کو کاف کہتے ہیں اس لیے وہ اصحاب کاف کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، سالبی کی روایت کے مطابق جس پہاڑ میں وہ غار ہے اس کا نام کوہ انجلس ہے۔ اصحاب کاف کی تعداد میں کچھ لوگوں کے مطابق 5 افراد تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ کچھ نے کہا وہ 6 افراد تھے اور 7واں ان کا کتا، لیکن قرآن پاک نے ان دونوں بیانات کو اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف قرار دیا ہے، جبکہ جہاں پر یہ بات ہوئی کہ وہ 7 افراد تھے اور 8واں ان کا کتا، اس بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، جس سے واضح ہوا کہ اصحاب کاف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا۔ دقیانوس جب جشن عید سے واپس آیا تو اس نے 6 وزیروں کے فرار ہونے کی خبر سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا جنگجو لشکر تیار کیا اور اس وزیروں کی تلاش کے لیے بھیج دیا۔ تلاش کرتے کرتے ان لوگوں کے پاؤں کے نشانات ملے۔ وہ کھوج لگاتے ہوئے پہاڑ پر پہنچ گئے۔ وہاں غار میں جھانک کر دیکھا کہ تمام لوگ غار کے اندر سو رہے تھے۔ دقیانوس نے کہا ان لوگوں نے پہلے ہی اپنی سزا تجویز کر رکھی ہے۔ معماروں سے کہو کہ وہ اس غار کو پتھروں اور چونے سے بند کر دیں تاکہ یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ اس کے حکم پر عمل ہوا۔ پھر دقیانوس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اب ان سے کہو کہ وہ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ ہمیں اس سے نجات دے۔ اس عجیب و غریب واقعہ کو 309 قمری سال گزر گئے جو کہ 300 شمسی سال بنتے ہیں۔ اس دوران دقیانوس اور اس کی حکومت نیست و نابود ہو گئی۔ اصحاب کاف ارادہ الہی سے موت کے مشابہ اس طویل مدت نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ سورج پر نگاہ ڈالی تو وہ ان کے سر پر آ چکا تھا۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو بھوک کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص تملیخا کو شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنے وقت کا چاندی کا ایک سکہ دیا اور کہا کہ وہ ایک اجنبی شخص کی صورت میں شہر میں داخل ہو اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئے۔ تملیخا نے چرواہے کا لباس پہنا اور بڑی احتیاط کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، لیکن اس نے شہر کا سارا منظر ہی تبدیل پایا۔ جو کچھ ذہن میں تھا ہر چیز اس کے برعکس تھی۔ لباس، لوگ اور ان لوگوں کا انداز گفتگو سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ بہرحال تملیخا بازار آیا، تندور پر پہنچا اور نان بھائی سے پوچھا اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شہر اخسوس۔ تملیخا نے کہا تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ نان بھائی نے کہا عبد الرحمن۔ تملیخا نے اس سے کہا کہ یہ سکہ لو اور مجھے روٹیاں دو۔
نان بھائی نے سکہ دیکھا تو وہ چاندی کا تھا اور وہ عام سکوں سے وزنی اور بڑا تھا۔ اس نے تعجب کیا اور کہا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ تملیحہ نے کہا یہ خزانہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے 3 روز قبل کھجوریں بیچ کر حاصل کیے، پھر اس شہر کو چھوڑ گیا تھا کیونکہ اس شہر کے باسی دقیانوس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ نان بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بادشاہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا تملیحہ۔ بادشاہ یہ نام سن کر کہنے لگا کہ یہ نام اس زمانے کا نہیں لگتا، کیا اس شہر میں تمہارا کوئی گھر وغیرہ ہے؟ تملیحہ نے کہا ہاں، آپ گھوڑے پر سوار ہوں، اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک ضعیف العمر شخص نکلا اور کہا مجھ سے کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے۔ بوڑھے نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں تملیحہ ہوں۔ وہ بوڑھا شخص تملیحہ کے پاؤں میں گرا اور بوسہ دیتے ہوئے کہا رب کعبہ کی قسم یہ شخص میرے دادا ہیں۔ اے بادشاہ، یہ 6 افراد دقیانوس کے خوف سے فرار ہو گئے تھے۔ بادشاہ اس وقت اپنی سواری سے اترا اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ لوگوں نے تملیحہ کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے۔ بادشاہ نے تملیحہ سے پوچھا آپ کے باقی ہم سفر کہاں ہیں؟ تملیحہ نے کہا وہ غار میں ہیں۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی تملیحہ کے ہمراہ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ غار کے نزدیک پہنچے تو تملیحہ نے کہا سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں ساری داستان سناتا ہوں، آپ لوگ بعد میں آ جانا، چونکہ اگر اسی طرح شور و غل کرتے ہوئے ان کے پاس گئے تو وہ ڈر جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ دقیانوس کے سپاہی انہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ بادشاہ اور باقی لوگ ادھر ہی ٹھہر گئے۔ تملیحہ جلدی سے غار کے اندر گیا۔ دوستوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور گلے لگاتے ہوئے کہا اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو دقیانوس کے ظلم سے محفوظ رکھا اور آپ صحیح و سالم واپس لوٹ آئے ہیں۔ تملیحہ نے کہا دقیانوس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، آپ لوگ کتنی مدت اس غار میں سوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تملیحہ نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ لوگ 309 سال اس میں سوئے ہیں۔ دقیانوس مدتوں سے مر چکا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار اپنے بادشاہ کے ہمراہ آپ لوگوں کی زیارت کے لیے غار کے قریب آئے ہیں۔ دوستوں نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہیں ہم دنیا والوں کے لیے ایک نئی کشمکش کا سبب بنے؟ تملیحہ نے کہا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہماری روحیں قبض کر لے۔ سب نے مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں گہری نیند میں سلا دیا۔ غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی غار کے نزدیک آئے اور بڑی کوششوں کے باوجود کسی کو وہاں نہ پا سکے اور نہ ہی غار کا دہانہ تلاش کر سکے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کے احترام میں غار کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا دی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی و تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔